سینئر قانون دان اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے بھائی اور ان کی لیگل ٹیم کا حصہ فیصل چودھری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میں ذرا لیگل مسئلوں کے اوپر بھی آؤں گا جو اس حکومت کے مسئلے ہیں اور کابینہ کے جو مسئلے ہیں, لیکن پہلے فواد چودھری صاحب کے جو کیسز ہیں ان کی کیا اپ ڈیٹ ہے؟ اب تک کیا کوئی پیش رفت ہوئی؟ اس لیے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے مفاہمت بھی کرنی ہے, رابطے بھی ہو رہے ہیں, تو کیا چودھری صاحب سے کوئی رابطہ ہوا, آپ سے کوئی رابطہ ہوا لیگل ٹیم سے؟ نہیں, فواد صاحب کے جو کیس اس وقت ایک جو نیب کا کیس ہے جو پرائمریلی جو اس میں بیل انہوں نے نہیں دی, باقی تو سارے کیسز میں بیل ہوئی ہے. جی ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ کوئی 30 کے قریب کیسز میں انوالو کیا ہوا ہے. 9 مئی کے کیسز بھی جو ہیں اس میں بھی ڈالا ہوا ہے. اب نیب کا کیس بنیادی طور پہ یہ کیس ہے کہ آپ نے اپنے حلقے میں ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ایک سڑک کے کیوں پرپوز کیوں کیا, تو اس ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کنکاکٹڈ کیس ہے جس میں ان کو رکھا ہوا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت جو ہے وہ یہ مفاہمت کی بات جو ہے یہ بھی ان کی باقی باتوں کی طرح ایک ایسے جھوٹی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پولیٹیکل پریزنرز کو انہوں نے جو ہے ابھی تک یہ ریلیف دینے میں نہ دلچسپی رکھتے ہیں, اور میرا خیال کہ ان کی یہ بس سے بھی باہر ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ان کو لے کے آئے ہیں یہ وہی بات کریں گے تو کریں گے, یہ ان کی تو اپنی حیثیت کوئی نہیں. اچھا, ویسے کسی سیاسی جماعت نے فواد چودھری صاحب سے رابطہ کیا ہے, چاہے حکومتی کوئی جماعت ہو, حکومت نہیں سیاسی جماعت یا اپوزیشن میں کوئی جماعت ہو, انہوں نے کس طرح سی مطلب کہ اس طرح رابطہ کہ جناب ہم آپ کے ساتھ ہیں یا کیا ہے, یا آپ کا کوئی ایشو ہے, ہوتا ہے نا کہ کم از کم خیر سگالی کا کوئی میسج ہی بھجوا دینا کہ سابق وفاقی وزیر ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوا کسی اور مطلب کسی جماعت سے کوئی اس وقت نہیں ایسا دوسری جماعت سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ فواد صاحب کی پہچان ہی پاکستان تحریک انصاف ہے, ہم بھی اس میں تحریک انصاف میں ہیں, اور میں بالکل اس میں کلیئر ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے تو شاید ہم بھی ان کے ساتھ سیاست کریں گے, ادروائز ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے اپنی حد تک. تو میں بالکل کلیئر ہوں کہ ہم کسی اور جماعت کی طرف نہ جا سکتے ہیں, نہ جائیں گے, اور نہ ہی وہ سیاست کسی اور کے ساتھ ہو سکتی ہے. اچھا, وہ جو استحکام پاکستان والی بات چلی تھی بیچ میں, میرے خیال میں پھر وہ کوئی زیادہ آگے نہیں بڑھ سکی, اور فواد صاحب کا اپنا بھی رجحان پی ٹی آئی کی طرف ہی لگتا ہے. پی ٹی آئی جو استحکام پاکستان جو ہے وہ تو کبھی بھی, اس کو پہلے بھی کہا تھا, ترین صاحب کو فواد نے مجھے بتایا تھا, وہ انہوں نے کہا کہ جو حالات جا رہے ہیں, اگر فواد نے عمران خان نے میرے ڈرائیور کو ٹکٹ دیا تو وہی منتخب ہو گیا, تو بہت سارے علاقوں میں واقعی ایسے لوگ منتخب ہوئے جن کو لوگ نہیں جانتے تھے. پاپولیرٹی ویو تو ان کی بہت زیادہ. دیکھیں پبلکلی ووٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے, پاپولیرٹی عمران خان کے ساتھ ہے, اور عمران خان کی اپنی بلکہ مجھے تو بعض اوقات ہنسی آتی ہے, یہ امیدواران کہہ رہے تھے مجھے اتنے ووٹ ملے. بھائی آپ کو ووٹ نہیں ملے, ووٹ عمران خان کو ملا ہے, آپ کا وہ ان کا ٹکٹ آپ کے پاس تھا, وہ چاہے جس مرضی کو دے دیں وہ بنیں گے. اور عمران خان نے اپنے جو ہے نا بولڈنس ایک بہادری کے ساتھ مقابلہ کر کے یہ ساری پاپولیرٹی ارن کی ہے, ان کو کسی نے یہ دی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ تو فرق ہے ان کا. اچھا, اب احتجاج کی بھی آپ صورتحال دیکھ لیں کہ جی پی او چوک میں لاہور میں احتجاج ہوا, ہائی کورٹ کے بالکل سامنے احتجاج ہوا, دیگر جگہوں پہ ملک بھر میں احتجاج ہو رہا ہے جو مبینہ بات میں دھاندلی ہوئی ہے. لیکن اس میں جو آپ سے ریلیٹڈ چیز ہے کہ سینئر جو وکلاء ہیں ان کی بھی ہم نے دیکھا کہ گرفتاریاں ہوئیں. لطیف کھوسہ صاحب کو پکڑ لیا گیا, سلمان اکرم راجہ صاحب کو پکڑ لیا گیا. تو یہ کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یہ واضح پیغام دے رہی ہے کہ ہم کوئی کسی قسم کا ڈسینٹ ٹالریٹ ہے, یا تو آپ ہماری مرضی کے مطابق چلیں, آواز اٹھائیں گے تو اگر ہم لطیف کھوسہ کو پکڑ سکتے ہیں, سلمان اکرم راجہ کو پکڑ سکتے ہیں, تو باقی تو پھر لوگوں کی کوئی کسی وہ نہ 3 میں آتے نہ 13 میں. قاضی صاحب دیکھیں سب بڑا جو پولیٹیشین پاکستان کا تو عمران خان ہے نا, تو اگر وہ پابند سلاسل ہیں جھوٹے کیسز میں, سب کو پتہ ہے وہ کیسز کیا ہیں. دیکھیے اس کو براڈر کانٹیکس میں دیکھنا ہوگا. یہ وکیل ہونا یا نہ ہونا دیٹ از ایک ایڈیشنل کوالٹی ہوتی ہے. سارے پولیٹیکل ورکرز ہیں اس وقت, اور پولیٹیکل ورکرز کو اکراس دا بورڈ, خاص کر تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے پولیٹیکل ورکرز کو بہت زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. اور اس میں وہ لطیف کھوسہ ہوں, سلمان اکرم راجہ ہوں, ظاہر ہے یہ سینئر وکلاء ہیں, ان کا اپنا سٹیٹس ہے. لیکن جب یہ ان کی سی ایم نے خود کہا ہے کہ وہ رتھلیس ہیں, اور جب اٹ ول کم انٹو تو ڈائسنٹ کا, تو انہوں نے کوئی گنجائش چھوڑی نہیں ہے. وہ اسی طرح سے آپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. وہ جو پچھلے نگران دور کا تسلسل ہے وہی آپ کو نظر آئے گا, اور اس چیز کو آپ اور بھی بڑھتا ہوا دیکھیں گے مستقبل قریب میں. پی ٹی آئی کے اوپر ذاتی بھی ان کی پارٹی کو بین کرنے کے لیے بھی یہ معاملات کیے جائیں گے, کیونکہ
یہ جو حکومت ہے یہ کوئی سیاسی راستے سے تو آئی نہیں ہے، کوئی الیکشن جیت کے تو نہیں آئے نا، الیکشن جتوا کے ان کو بھیجا گیا ہے، تو ظاہر ہے پھر جب جتوا کے بھیجا گیا ہے تو پھر کام تو وہی کریں گے نا جس کے لیے یہ تو دیکھیں نا، پی ٹی آئی یہ الزام لگاتی ہے، پر یہ سارا معاملہ تو عدالتوں میں ثابت ہوگا